بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 213 سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ یہ سورہ مریم کے بعد نازل ہے۔ جیسے کہ ترتیب مصحفی کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد ہے، اسی طرح ترتیبی نزولی کے اعتبار سے بھی یہ سورہ مریم کے بعد نازل ہے۔ اور سورہ مریم جو حضرت حبشہ کی ہجرت سے پہلے نازل ہے، تو اس کے بعد متصل صورت نازل ہے۔ اس صورت کو سورۃ طٰہٰ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ابتدائی جو حروف ہے، حروف مقطعات، وہ طٰہٰ سے شروع ہے۔ اور اس صورت کا نام سورۃ کلیم بھی ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو کہ کلیم اللہ ہے۔ سورت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلی صورتوں کے اندر سورہ کہف اور مریم کے اندر اثبات التوحید بدفع الشبہات تھا۔ توحید کے اوپر جو شبہات وارد ہوئے، ان کے جوابات کے اصحاب کہف وہ عالم الغیب اور متصرف نہ تھے، خضر اور ذوالقرنین عالم الغیب متصرف نہ تھے۔ اسی طرح سورہ مریم کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات وہ عالم الغیب متصرف نہ تھے، بلکہ عاجز تھے اور محتاج تھے۔ اس توحید کو اثبات یعنی بدفع شبہات کے ساتھ اب تشجیع علی التبلیغ والدعوت ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بہادری اور دلیری اور جرأت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرو، اس میں سستی نہ کی جائے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مسئلہ فرعون کے سامنے انتہائی جرأت، بہادری اور دلیری کے ساتھ بیان کیا، اور جیسے کہ سحرہ موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، سحرہ جادوگر، انہوں نے اس مسئلے کے اوپر بہت استقامت اور صبر اور استقامت اختیار کی۔ اور نہ بھول جا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح کما نسی آدم۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ مریم کے آخر میں کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا۔ کیا آپ اس میں سے کسی کو دیکھ رہے ہیں، یا کسی کے پاؤں کی آہٹ آپ آواز سن رہے ہیں؟ مانا ہم نے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ اور اب سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان اقوام مہلکہ میں جو ہلاک شدہ اقوام ہے، ان میں سے آخری قوم وہ قوم فرعون تھی، اور اس کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے التشجیع علی التبلیغ والدعوت، یعنی دعوت اور تبلیغ کے اوپر بہادری دلانا، تحزیز ابھارنا اور جرأت پیدا کرنا۔ یعنی قرآن کے نزول کا مقصد وہ آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ صورت کا دعویٰ ہے، ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نہیں اتاری کہ ہم آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں یا تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں یا مصیبت میں، بلکہ الا تذکرۃً، یہ تو اس عہد کو یاد دلانا ہے جو عالم ارواح کے اندر الست بربکم کا جو عہد کیا تھا، اس کی یاد دہانی ہے، اس کی دعوت ہے، اس کی تبلیغ ہے۔ تو مقصد تذکرہ ہے۔ ہاں، تذکرے کے اندر اگر تکلیف آ جائے تو وہ ضمنی بات ہے، مقصود نہیں ہے۔ چونکہ دعوت پر صورت کا دعویٰ جو ہے وہ یعنی تشجیع علی الدعوت ہے کہ تبلیغ کے اوپر تیز اور ابھارا جا رہا ہے۔ تو یہ تبلیغ کس مقصد کے لیے ہے؟
اس مقصد کو بھی ذکر کیا ہے جو کہ مسئلہ توحید ہے، اور اسی مسئلہ توحید کو اس صورت کے اندر 6 مرتبہ ذکر ہے۔ پہلی آیات کے اندر جو الرحمن علی العرش استوى لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور اسی کے بعد پھر اس مسئلہ توحید کو آیت نمبر 8 کے اندر ذکر ہے، آیت نمبر 14 کے اندر پھر ذکر ہے، پھر آیت نمبر 90 کے اندر، 98 کے اندر، 114 اور 130 کے اندر مسئلہ تسبیح کے عنوان سے، تسبیح اور حمد اور علو جو کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، اور 7 صورت میں رد ہے شرک فی الربوبیت اور والالوہیت پر، کیونکہ فرعون جو ہے وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ رب میں ہوں، تو رد ہے کہ رب اللہ ہے تو نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ الوہیت کا دعویٰ کرتا کہ میں معبود برحق کو میری عبادت کی جائے، تو اس پر بھی رد ہے۔ اور یہ مسئلہ توحید جو ثابت کیا گیا اس میں 10 عقلی ادلہ ہے، جو آیت نمبر 5 تک ہے، پہلے جو 4-5 دلائل ہے، اور آیت نمبر 50 سے 55 تک ہے بعد کے اندر۔ تو اور اسی طرح یہ دعویٰ توحید 6 مرتبہ ذکر ہے۔ تو دعویٰ جو دوسرا دعویٰ ہے التشجیع علی التبلیغ کہ بہادری دلائی جا رہی ہے، وہ دعویٰ بھی 6 مرتبہ ذکر ہے، وہ کہ دونوں دعویٰ 6 مرتبہ ذکر ہے۔ یہ جو دوسرا دعویٰ ہے صورت کا تشجیع علی الدعوت والتبلیغ، یہ آیت نمبر شروع میں آیت نمبر وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ 9 کے اندر ذکر ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ کے پاس آئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بہادری کے ساتھ دعوت دے دو۔ پھر آیت نمبر 70 میں سحرہ کا ذکر ہے، قال آمنت له قبل ان آذن لکم، اور آیت نمبر 71 کے اندر ہے فقض ما انت قاض کے اندر وہ جادوگر جو انہوں نے انتہائی دلیری کے ساتھ فرعون کے دربار میں ایمان لایا، اور فرعون سے کہا جو تو کرتا ہے کر، ہم ایمان لے آئے۔ اسی طرح آیت 99 کے اندر بھی اس مسئلے کو ذکر ہے التشجیع علی التبلیغ، اور 115 کے اندر اور واقعہ آدم میں کہ آدم کی طرف بھول نہ جا، جیسے کہ حضرت آدم بھول گئے تھے، مثلا مسئلے کو بیان کیجیے۔ تو یہ صورت کے اندر دعوت توحید بھی اور دعویٰ التشجیع علی التبلیغ 6 مرتبہ ذکر ہے۔ آیات کے عنوان آپ کے سامنے ذکر ہے، وہاں آیات کو دیکھ لیا جائے۔ صورت کا گویا کہ حاصل خلاصہ اجمالی یہ ہوگا کہ شروع میں صورت کے ترغیب ہے الی القرآن، اور اس کے بعد واقع آدم موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا برائے تشجیع، اور اس کے اوپر 10 ادلہ عقلیہ ہے، یعنی اس صورت کے دعوت توحید کے اوپر 10 ادلہ عقلیہ ہے، اور واقع موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل کے بعد پھر واقع آدم کو ذکر ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ کر، دین توحید کی تبلیغ کر، آپ کو تنگ کرنے کے لیے ہم نے کتاب نہیں اتاری، بلکہ یہ تذکرہ ہے، اور بہادری دکھا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سحرہ موسیٰ نے بہادری دکھائی، اور بھول نہ جا آدم کی طرح کما نسی آدم۔ تفصیلی خلاصہ یہ ہے کہ صورت کے اندر 2 باب ہے، پہلا باب شروع سے لے کر آیت نمبر 76 تک ہے، اور اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں پہلی آیات کے اندر ترغیب الی القرآن ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرہ، اس میں مسئلہ توحید بھی ساتھ ذکر ہے۔ پھر 9 ادلہ عقلیہ ہیں، جو آیت نمبر 8 تک ہیں، پہلے دلائل عقلیہ، اور دوسرے دلائل عقلیہ جو ہے وہ 50 سے 55 تک ہے۔ اور ان دلائل عقلیہ کا حاصل یہ ہے کہ واقدار اور متصرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، عالم الغیب بھی اللہ ہے، اور واقع موسیٰ علیہ السلام ذکر کیا برائے تشجیع، اور آخر میں پھر اختتام، اس باب کا جو اختتام ہے اس میں تخفیف ہے ایک اور بشارت ہے، تخفیف اخروی اور بشارت۔ آیت نمبر 77 سے دوسرا باب شروع ہے آخر تک، اور اس باب کا حاصل یہ کہ اس میں بھی تشجیع ہے، اور تشجیع یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تکلیف آئی وہ قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف سے آئی، تو ان تکالیف کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کیا، اور مسئلہ دعوت کو میں سستی نہ کی، بیان کرتے رہے، اور اس کے آخر میں تخفیف اور اخروی کا بھی ذکر ہے۔
اور پھر واقعہ آدم کا ذکر ہے، اور واقعہ آدم کے اندر یہ مقصد ہے کہ آدم کی طرف بھول نہ جا، اور اس کے آخر میں تخفیف دنیاوی اور اخروی ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے، اور پھر آخر میں اختتام میں زجر ہے۔ یہ دوسرا باب ہے۔ تو حاصل صورت کے امتیازات یہ ہے کہ صورت کے اندر واقع موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور حضرت آدم کا عذر بیان کیا گیا ہے۔ تو مختصر الفاظ میں یوں کہا جائے گا، مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب بھیجی اللہ نے، اور اس کتاب کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ تکلیف مقصد نہیں ہے، تکلیف برداشت کرو اور اس کے بیان میں بہادری دکھاؤ، جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سحارہ نے بہادری دکھائی ہے، اور بھول نہ جا جیسے کہ حضرت آدم بھول گئے۔